وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ابھی تک آپ نے مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، 5 وقتہ نمازیں یہ انسان کو موت کی یاد دلاتی ہیں۔ ہم موت سے بے خبر ہیں، غافل ہیں، لیکن موت ہمارے تعاقب میں لگی ہوئی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، تو موت کو تو بھول گیا ہے، لیکن موت تجھے بھولی نہیں ہے۔ تیرے کفن کا وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہے جو تیرا کفن بننے والا ہے، اور تو ہے کہ موت سے بے خبر ہے، غافل ہے۔ یہ جو 5 وقتہ جو نمازیں ہیں، یہ نمازیں انسان کو ہر دن موت کی یاد دلاتی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات کے درمیان جو فرق رکھا ہے، آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ میں بہت غور کرتا رہا، سوچتا رہا، لیکن مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے بعد میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المصالح العقلیہ پڑھا۔ اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے اوقات کے درمیان اور نماز کے اوقات کی جو حکمتیں ہیں اس کتاب کے اندر بیان فرمائی۔ اس میں سے ایک وجہ مجھے بہت پسند آئی۔ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو 5 وقتہ نمازیں ہیں، انسان کو لطیف انداز میں موت کی یاد دلا رہی ہیں۔ فجر کی نماز اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوا۔ ظاہر ہے انسان کے پیدا ہونے کے بعد ایک بچپن کا زمانہ ہوتا ہے اور جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فجر سے ظہر تک کا جو وقت رکھا ہے کافی لمبا رکھا ہے۔ اس میں 2 زمانوں کی طرف اشارہ ہے، بچپن کے زمانے کی طرف اور جوانی کے زمانے کی طرف۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا اور ظہر کی نماز سورج کے زوال کے بعد، سورج کے ڈھلنے کے بعد رکھی گئی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے جو بچپن کا زمانہ اور جوانی کا زمانہ عطا فرمایا تھا، وہ جوانی کا زمانہ اب ختم ہو گیا۔ اب تو بوڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب تیرے چہرے کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب تو آخرت کی تیاری کر لے اور اپنی زندگی کو طاعات اور فرمانبرداریوں میں لگا دے۔ عصر کی نماز اور عصر کی نماز کا وقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اب تو بوڑھا ہو چکا ہے۔ عصر کی نماز کا جو وقت رکھا گیا ہے، جب سورج زرد پڑ جاتا ہے اور زرد پڑنے کے قریب ہوتا ہے، تو اس وقت عصر کی نماز کا وقت رکھا گیا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اب تو بوڑھا ہو چکا ہے، تیرے سارے چہرے کے بال اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، اب تو موت کی تیاری کر لے، آخرت کی تیاری کر لے۔ لیکن انسان کے پاس فجر کا وقت بھی آتا ہے، ظہر کا وقت بھی آتا ہے، عصر کا وقت بھی آتا ہے،
اور یہ نمازیں انسان کو روزانہ موت کی یاد دلاتی ہیں، اور ہم ہیں کہ موت سے غافل اور بے خبر ہیں۔ اور اسی طرح مغرب کی نماز اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب تیری زندگی کا چراغ گل ہو گیا، اب تیرا انتقال ہو گیا۔ مغرب کی نماز سورج کے غروب ہونے کے بعد رکھی گئی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے تجھے بچپن کا، جوانی کا اور بڑھاپے کا جو زمانہ عطا فرمایا تھا، وہ زمانہ اب ختم ہو گیا، اب تو کیا ہے، مر چکا ہے، تیرا انتقال ہو گیا ہے۔ اب مغرب سے لے کر عشاء تک کا جو وقت ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، ہوتا ایسا ہے کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ مرنے والے کے محاسن کو، خوبیوں کو یاد کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مرنے والا بڑے اچھے کمالات والا تھا، اچھے اخلاق والا تھا، اور بہت سی خوبیوں کو یاد کرتے ہیں۔ کتنے دن یاد کرتے ہیں؟ 1 دن، 2 دن، 1 سال، 2 سال، اس کے بعد تذکرہ بھول جاتے ہیں، تذکرہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مغرب سے لے کر عشاء تک کا جو وقت ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے، اے انسان، اے مرنے والے، لوگ تیرے محاسن کو بیان کرتے کرتے تھک گئے، اب تیرا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ تو میرے دوستو، جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے جو اوقات ہیں، اس کے درمیان جو فاصلہ رکھا ہے، اس میں بڑی حکمت ہے۔ اس میں انسان کو لطیف انداز میں موت کی یاد دلائی گئی ہے۔ فجر کی نماز اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اس دنیا میں پیدا ہوا، اور فجر سے لے کر ظہر تک کا جو وقت ہے کافی لمبا ہے۔ اس میں 2 زمانوں کی طرف اشارہ ہے، بچپن کے زمانے کی طرف اور جوانی کے زمانے کی طرف۔ ظہر سے لے کر عصر تک کا جو وقت ہے ذرا کم ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب تو بوڑھا ہو رہا ہے، اور عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے اب اس سے کم ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب تو بوڑھا ہو چکا ہے، مرنے کے قریب ہے۔ مغرب کی نماز اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اب تو مر چکا ہے، اور مغرب سے لے کر عشاء تک کا جو وقت ہے، وہ وقت ایسا ہی ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ ان کے محاسن اور خوبیوں کو یاد کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد 1 سال، 2 سال، 3 سال یاد کرتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ تو انسان اس مختصر سی زندگی میں رہتے ہوئے بہت سی امیدیں لگائے ہوئے رہتا ہے، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، اور بہت کچھ کروں گا، لیکن دنیا میں آنے کا مقصد مستحضر نہیں ہوتا، اور نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا، اور امیدیں تو بڑی لگائے ہوئے رہتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قصہ کیا ہے، آنے والے تو چلے آتے ہیں لیکن جانے والے تو نہیں آتے، یہ طریقہ کیا ہے، دم نکلتے ہی ہوا بوجھ سبھی ہوا معلوم، جلد لے جاؤ اس ڈھیر میں رکھا کیا ہے، یہ بھی تو کرنا ہے مجھے، وہ بھی تو کرنا ہے مجھے، جانے والے تیری باتوں کا بھروسہ کیا ہے، جن کو زعم تھا کل تک اپنی عمارت پر، نام تک بھول گئی آہ یہ دنیا کیا ہے، کل تو آغوش محبت کے مزے لیتے تھے، آج آغوش لحد میں ہے یہ قصہ کیا ہے، 2 گھڑی روئیں گے دوست احباب اعزا کامل، پھر ہمیشہ کو بھلا دیں گے سمجھتا کیا ہے۔ کتنے دن روئیں گے، کتنے دن یاد کریں گے، 1 سال، 2 سال، 1 دن، 2 مہینے، 4 مہینے یاد کریں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات کے درمیان جو فاصلہ رکھا ہے، اس کے اندر بڑی حکمت ہے، اس میں لطیف انداز میں انسان کو موت کی یاد دلائی گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا